آج ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ ایمان والوں کو زیبا نہیں دیتا، کیونکہ ہم سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ اور جو نیک اور صالح لوگ تھے، ان پر اس سے زیادہ مشکلیں اور پریشانیاں آئیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ حق پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہوئے، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے رہے جب تک کہ اللہ کی مدد ان تک پہنچ نہ گئی۔ اس کے بارے میں قرآن کریم کی رہنمائی ہم سب کو سخت سے سخت حال میں بھی حوصلہ دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ کھلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر انہیں تسلی دی گئی، ہاں اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان سے اگلے لوگوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ ہمیں ہر آزمائش میں صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ پاک مزید قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراغ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دی جائے گی۔ جنہیں کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمت ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنی جان، اولاد اور مال کے معاملے میں ہمیشہ آزمائش میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ یاد رہے، اللہ آزماتا ہے جسے وہ زیادہ محبت کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے وہ اپنے بندے کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اپنے بندے کو صبر کرتا دیکھ کر۔ یاد رکھیں کہ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جب زندگی میں مائنڈ کنفیوژن کا شکار ہو جائے اور فیصلہ مشکل ہو جائے تو اللہ کریم سے مشورہ کر لیا کریں، دعا مانگیں اصرار کے ساتھ، توجہ اور کامل یقین کے ساتھ۔ جب دعا پر اصرار رہے تو پھر صبر سے فیصلے کا انتظار کریں۔ جب نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا تو اب بظاہر رزلٹ جو بھی نکلے، زبان اور دل کو شکوے سے پاک رکھیں اور خوش دلی سے فیصلہ قبول کریں۔ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، اللہ کا وعدہ ہے کہ یقیناً اس مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ جب سخت آندھیاں اور طوفان آتے ہیں تو عارضی طور پر ہنگامی حالات میں کتنی مشکل بن جاتی ہے، سامان کتنا بکھر جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ عارضی ہوتا ہے، پھر اسی مقام پر اللہ کی رحمت کی برسات بھی ہوتی ہے، سبزہ نکل آتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کو زمانے کے طوفان اپنی لپیٹ میں لے لیں تو ہمت نہ ہاریں، سب کچھ عارضی ہے۔
مستقل نہیں۔ جب دنیا ساتھ چھوڑ جائے تو کوئی بات نہیں، کائنات کا خالق آپ کی شارگ سے زیادہ قریب ہے، اس سے رجوع کریں۔ جیسے وہ شدید طوفان کے سبب مرجائے ہوئے پودوں کو برسات کے ذریعے پھر سے نئی زندگی دینے پر قادر ہے، اسی طرح آپ کی زندگی کے مشکل حالات کے بعد آپ کو خوشیوں بھرے زندگی کے حسین ایام دینے پر بھی قادر ہے۔ حالات ضرور بدلیں گے۔ جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائیں، جب کسی سے کچھ بھی کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اللہ کی طرف دیکھنا، اس سے ایک محبت بھری نظر کرم کی دعا کرنا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتے کو ہنسا دیتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ڈوبی نیا پار لگا دیتا ہے۔ بس اسی سے امید رکھنا اور اسی پر یقین رکھنا، کیونکہ کچھ جنگیں یقین کی ہوتی ہیں۔ اگر درد کی لہر سے ٹکرا بھی جاؤ تب بھی صبر کا پلڑا بھاری رکھنا۔ جسے تم بے بسی کہتے ہو، وہی صبر کی وہ حد ہے جہاں فیصلے تمام ہوتے ہیں۔ کیا پتہ عرش پر تمہاری فتح کی تیاری کی جا رہی ہو، کیا پتہ جسے تم شکست سمجھ رہے ہو وہ جیت کی پہلی منزل ہو، کیا پتہ تمہاری مستقل دعائیں تمہاری تقدیر بدل رہی ہوں۔ اللہ پاک تمہاری دعاؤں کا رخ قبولیت کی طرف موڑ دیں۔ جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، تو بس یہ جنگ یقین کی ہے، اور وہ رب اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اللہ پاک سب بہترین کریں گے۔